بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اس آڈیو کتاب میں حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء علوم دین کے بعد ان کی دوسری مشہور ترین تصنیف کیمیاء سعادت کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیمیاء سعادت امام غزالی کی واحد کتاب ہے جو انہوں نے فارسی میں تصنیف کی۔ اس کے علاوہ ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب عربی زبان میں ہیں۔ کیمیاء سعادت کا اردو ترجمہ مولانا محمد سعید نقشبندی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جس کو پروگریسو بکس لاہور پاکستان نے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ وہ کیا کیمیا ہے، وہ کیا راز ہے جس کی مدد سے انسان حقیقی سعادت یعنی حقیقی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور یہ حقیقی کامیابی اور سعادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے، اس کا قرب اور معرفت حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کتاب کا تعارف خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں پیش کیا ہے، جو کہ اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ شکر و حمد بے اندازہ آسمان کے تاروں، مہ کے قطروں، درختوں کے پتوں، میدان کی ریت، زمین و آسمان کے ذروں کے برابر اسی خدا کے لیے ہے، یگانگی جس کی صفت ہے، بزرگی، بڑائی، برتری، اچھائی جس کی خاصیت ہے۔ اس کے جلال کے کمال سے کوئی انسان واقف نہیں، اس کی معرفت کی حقیقت میں اس کے سوا کسی کو راہ نہیں، بلکہ اس کی حقیقت معرفت میں اپنی عاجزی کا اقرار کرنا صدیقوں کی معرفت کا منتہا، اور اس کی حمد و ثنا میں اپنی تقصیر کا معترف ہونا فرشتوں اور پیغمبروں کی ثنا کی انتہا ہے۔ اس کے جلال کی پہلی چمک میں حیران رہ جانا عقل مندوں کے عقل کی غایت، اور اس کے جمال کی نزدیکی ڈھونڈنے میں متحیر رہ جانا سالکوں اور مریدوں کی نہایت ہے۔ اس کی اصل معرفت کی امید توڑ دینا گویا جی چھوڑ دینا ہے۔ اس کی معرفت میں دعوی کمال کرنا تشبیہ تو تمثیل کا خیال کرنا ہے۔ اس کی ذات کے جمال کے ملاحظہ سے چکا چوند سب آنکھوں کا حصہ، اور اس کی عجیب عجیب صنعتیں دیکھنے سے معرفت ضروری سب عقلوں کا ثمرہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہ ہو اس کی ذات کی عظمت میں سوچ کر لے کہ کیوں کر اور کیا ہے، کوئی دل ایسا نہ ہو جو اس کی عجیب عجیب صنعتوں سے ایک لہجہ غافل رہے کہ ان کی ہستی کیا ہے اور کس کی قدرت سے برپا ہے، تاکہ ضرور پہچانے کہ سب اسی کی قدرت کے آثار اور اسی کی عظمت کے انوار ہیں، اور سب عجائب و غرائب اسی کی حکمت کے ہیں، اور سب پرتو جمال اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور جو کچھ ہے اسی سے ہے، اور سب اس کے سبب سے ہے، بلکہ خود سب وہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی ہستی کے سوا حقیقت میں ہستی نہیں، بلکہ سب کی ہستی اسی کے نور ہستی کی پرچھائیاں ہیں۔ اور درود نامحدود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام پیغمبروں کے سردار اور رہنما اور ہر ایماندار کے رہبر ہیں، اور اسرار ربوبیت کے امانت دار اور برگزیدہ حضرت پروردگار ہیں، اور ان کے یاروں اور اہل بیت پر کہ ان میں سے ہر ایک امت کا پیشوا اور شریعت کی راہ دکھانے والا ہے۔ اما بعد، اے عزیز، اس بات کو جان کہ خدا نے آدمیوں کو کھیل اور بیکار باتوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا کام بھی بڑا اور اسے خطرہ بھی عظیم ہے، اس لیے کہ اگر وہ ازلی نہیں تو ابدی بے شک ہے، یعنی اگر ہمیشہ سے نہیں تو ہمیشہ تک ہے، اور اگرچہ اس کا بدن مٹی کا ناچیز ڈھانچہ ہے، مگر اس کی روح حقیقت ربانی اور عزیز ہے، اور اس کی اصل اگرچہ ابتدائے حال کے لحاظ سے چرند
درند اور شیاطین کی صفات سے ملی ہوئی ہے اور اس میل کچیل میں بھری ہوئی ہے، مگر سب مشقت کی گھڑیاں رکھی جاتی ہیں، تو اس آلائش سے پاک ہو کر درگاہ الہی کی قربت کے قابل ہو جاتی ہے۔ اسفل السافلین یعنی نیچے سے نیچے درجے سے اعلیٰ علیین یعنی اونچے سے اونچے درجے تک سب نیچ اونچ اسی کا کام ہے۔ اس کا اسفل السافلین یہ ہے کہ چرند درند اور شیاطین کے مقام میں گر کر خواہش اور غصے کے پھندے میں پھنسے، اور اعلیٰ علیین یہ ہے کہ ملائکہ کے درجے تک پہنچے، مثلا خواہش اور غصے کے ہاتھ سے نجات پائے، یہ دونوں اسی کے قیدی بن جائیں اور وہ ان کا بادشاہ بن جائے۔ جب اسے یہ مرتبہ بادشاہی حاصل ہوتا ہے تو وہ جناب الہی کی بندگی کے قابل ہوتا ہے، اور یہ بندگی ملائکہ کی صفت ہے اور آدمی کا کمال مرتبہ ہے۔ جب اسے حضرت الہی کے جمال کی محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے تو اس کی دید سے ایک دم صبر نہیں کر سکتا۔ اس جمال لازوال کی دید اس کی بہشت بن جاتی ہے، اور آنکھ، پیٹ، فرج کی شہوت کے حصے میں جو بہشت ہے وہ اس کے نزدیک ہیچ اور بری ہو جاتی ہے۔ چونکہ ابتدائے پیدائش میں آدمی کی اصل ناقص اور ناچیز ہے، اسی لیے اسے نقصان سے درجہ کمال کو پہنچانا ممکن نہ ہوگا مگر مشقت اور علاج سے، جس طرح وہ کیمیا جو آدمی کی اصل کو بہیمیت کی کثافت سے ملائکہ کی صفائی اور نفاست تک پہنچاتی ہے کہ اس صفائی کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ مشکل ہے، ہر شخص نہیں جانتا۔ اس کتاب کی تصنیف سے اسی کیمیا کے اجزاء کا بیان مقصود ہے جو حقیقت میں کیمیائے سعادت ابدی ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کتاب کا نام کیمیائے سعادت رکھا۔ کیمیا کا نام اس کتاب کے لیے بہت مناسب ہے، اس لیے کہ تانبے اور سونے میں زردی اور بھاری پن کے سوا اور کچھ فرق نہیں۔ اس کیمیا سے دنیا میں مالدار ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ دنیا چند روزہ ہے، اور دولت دنیا خود کیا چیز ہے، اور چارپائیوں کی عادات اور ملائکہ کی صفات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کیمیا کا ثمرہ سعادت ابدی ہے کہ اس کی مدت کی نہایت نہیں، اور اس کی نعمتوں کے اقسام کی بھی نہایت نہیں، اور کسی قسم کے میل کو اس کی نعمتوں کی صفائی میں دخل نہیں۔ یہ کتاب ہی حقیقت میں کیمیا ہے، اس کے سوا اور کسی چیز کو کیمیا کہنا مجازی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔ اے عزیز جان کہ جس طرح کیمیائے زر ہر بڑھیا کے گھر میں لوگ نہیں پا سکتے، بڑے بادشاہ بلکہ بڑے آدمیوں اور بادشاہوں کے خزانے میں پاتے ہیں، اسی طرح کیمیائے سعادت ابدی بھی ہر جگہ دستیاب نہیں بلکہ خزانہ ربوبیت میں ملتی ہے، اور خدا تعالی کا یہ خزانہ آسمان میں فرشتوں کی ذات اور زمین میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے پاکیزہ دل میں۔ تو جو شخص بھی یہ کیمیا درگاہ نبوت کے سوا کہیں اور تلاش کرے گا وہ راستہ ہی بھولے گا اور فریب کھائے گا۔ اس خیال خام کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ قیامت میں اس شخص کی تنگ دستی ظاہر ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے پیسے سے واقف ہو جائے گی، اس کی الٹی سمجھ سیدھی ہو جائے گی، اور اسے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، ترجمہ تو ہم نے تیرا پردہ تجھ سے اٹھا دیا تو تیری نظر آج خوب تیز ہے کی ندا آئے گی۔ ارحم الراحمین ذات کی بڑی بڑی رحمتوں میں ایک یہ ہے کہ اس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات دنیا میں مبعوث فرمائے تاکہ اس کیمیائے ابدی کا نسخہ مخلوق خدا کو سکھائیں۔ نقد دل کو مشقت اور
یافت کی کھڑیا میں رکھنا بتائیں۔ نیز یہ کہ برے اخلاق جن سے دل سخت اور میلا ہوتا ہے دل سے کس طرح دور کریں، اور اس کے مقابلے میں خانہ دل کو اچھے اوصاف سے کس طرح معمور و مزین کریں، سب لوگوں کو سکھائیں اور تعلیم دیں۔ اسی لیے خدا تعالی نے جس طرح پاکی اور بادشاہی کے ساتھ اپنی صفت و ثنا کی، انبیاء علیہ السلام و صلاۃ والسلام کے مبعوث کرنے کے ساتھ بھی اپنی مدح فرمائی اور مخلوق پر اپنا احسان جتایا اور یوں فرمایا: یسبح اللہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ: اللہ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اس اللہ کی جو بادشاہ پاک، غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا اور ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ یزکیہم کے یہ معنی ہیں کہ برے اخلاق جو جانوروں کی صفت ہیں یہ رسول ان سے چھڑاتا ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ کے معنی ہیں کہ انہیں صفات ملائکہ کا لباس پہناتا ہے، اور اس کیمیا سے یہی غرض و غایت ہے کہ نقصان دہ باتوں سے جو بندے میں نہیں چاہیے ان سے پاک اور مبرہ ہو اور صفات کمال سے آراستہ ہو۔ تمام کیمیاؤں سے اعلیٰ، عمدہ اور بڑی کیمیا یہ ہے کہ بندہ دنیا سے منہ پھیر لے اور خدا تعالی کی طرف متوجہ ہو، جیسا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا: وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ ترجمہ: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کر اور سب سے الگ ہو کر مکمل طور پر صرف اسی کے ہو جاؤ، یعنی سب سے پہلے اپنا رشتہ تعلق توڑ لے اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے معبود برحق کے اختیار میں دے دے۔ یہ اس کیمیا کا اجمالی بیان ہے، اس کی تفصیل بڑی دراز اور بے نہایت ہے۔ مضامین کے لحاظ سے تقسیم کتاب: 4 چیزوں کی پہچان اس کا عنوان اور 4 باتوں کا جان لینا اس کے ارکان ہیں، اور ہر رکن میں 10 فصلیں ہیں۔ عنوان اول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ عنوان دوم یہ ہے کہ خدا تعالی کو پہچانے اور اس کی معرفت حاصل کرے۔ عنوان سوم دنیا کی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ عنوان چہارم آخرت کی حقیقت کو پہچاننا ہے۔ ان 4 چیزوں کا جان لینا در حقیقت مسلمانی کی پہچان کا عنوان ہے، اور معاملات اسلام کے ارکان 4 ہیں، 2 ظاہر سے متعلق ہیں اور 2 باطن سے۔ ظاہر سے تعلق رکھنے والے ارکان یہ ہیں: رکن اول، خدا تعالی کے احکام بجا لانا، یہ رکن عبادت کے نام سے موسوم ہے۔ رکن دوم، اپنی حرکات و سکنات اور معیشت اور اپنے روزمرہ کے حالات اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں انہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا۔ اسی رکن دوم کو معاملات سے تعبیر کرتے ہیں۔ باطن سے تعلق رکھنے والے 2 رکن یہ ہیں: رکن اول، برے اخلاق، غصہ، بخل، غرور، خود بینی وغیرہ سے دل کو پاک رکھنا۔ ان اخلاق رذیلہ کو مہلکات اور راہ دین کے عقبات یعنی مشکل گھاٹیاں کہتے ہیں۔ رکن دوم، اچھے اخلاق جیسے صبر، شکر، محبت، رجا، توکل وغیرہ سے دل کو آراستہ کرنا۔ ان اچھے اخلاق کو منجیات یعنی نجات دینے والے کہتے ہیں۔ پہلے رکن میں عبادات کا بیان ہے، اس میں 10 اصلیں ہیں۔ پہلی اصل اہل سنت کے اعتقاد پر مشتمل ہے، دوسری طلب علم، تیسری اصل میں طہارت کا بیان، چوتھی میں نماز کا ذکر ہے،
5ویں میں زکوٰۃ، 6ٹھی اصل میں روزے کا بیان، 7ویں اصل میں حج کے مسائل بیان ہوئے ہیں، 8ویں میں تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں، 9ویں اصل ذکر، دعاؤں اور وظائف پر مشتمل ہے، اور 10ویں اصل میں ترتیب اوراد و وظائف ہیں۔ دوسرا رکن معاملات کے آداب میں ہے اور یہ بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہے۔ اصل اول کھانے کے آداب ہیں، دوسری اصل میں آداب نکاح ہیں، تیسری میں تجارت اور پیشے کے آداب بیان ہوئے ہیں، چوتھی اصل طلب حلال کے بیان میں ہے، 5ویں میں صحبت کے آداب کا بیان، 6ٹھی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں ہے، 7ویں اصل آداب سفر کے بیان میں، 8ویں راگ اور حال کے بیان میں، 9ویں اصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب کے بیان میں، 10ویں اصل رعیت پروری اور بادشاہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ تیسرا رکن مہلکات کے بیان میں ہے، یہ بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہے۔ اصل اول ریاضت نفس کے بیان میں، دوسری پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کے علاج میں، تیسری اصل گفتگو کی حرص اور آفات زبان کے بیان میں ہے، چوتھی اصل غصہ، گالی گلوچ وغیرہ کے علاج میں، 5ویں اصل محبت دنیا کے علاج میں، 6ٹھی محبت مال کے علاج کے بیان میں، 7ویں اصل طلب رتبہ و حشمت کے علاج میں، 8ویں اصل عبادات میں ریا و نفاق کے علاج میں، 9ویں اصل تکبر اور خود ستائی کے علاج کے بیان میں، 10ویں اصل غرور و غفلت کے علاج پر مشتمل ہے۔ چوتھا رکن منجیات کے بیان میں ہے، یہ بھی 10 اصولوں پر پھیلا ہوا ہے۔ پہلی اصل توبہ کے بیان اور دوسری صبر و شکر کے بیان میں، تیسری خوف و رجا کے بیان میں، چوتھی درویشی اور زہد کے بیان میں، 5ویں اصل نیت، اخلاص اور صدق کے بیان میں، 6ٹھی اصل مراقبہ و محاسبہ کے بیان میں، 7ویں اصل تفکر کے بیان میں، 8ویں اصل توحید اور توکل کے بیان میں، 9ویں محبت اور عشق الہی میں، اور 10ویں اصل موت کو یاد کرنے اور موت کے حال میں۔ کیمیائے سعادت کے ارکان و اصول کی فہرست یہی ہے۔ ہم اس کتاب میں مذکورہ 4 عنوانات اور 40 اصولوں کی صاف اور واضح انداز میں شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارات اور باریک مضامین سے روک کر رکھیں گے تاکہ یہ کتاب عام فہم ہو، اس لیے کہ اگر کسی شخص کو تحقیق و تدقیق کی ضرورت ہو تو وہ دوسری عربی کتب کا مطالعہ کرے، جیسے احیاء العلوم، جواہر القرآن اور دوسری تصانیف۔ اس کتاب سے عوام الناس کو سمجھانا مقصود ہے۔ اسی بنا پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ علم فارسی زبان میں لکھا جائے تاکہ آسانی سے مطلب ہماری سمجھ میں آ جائے۔ خداوند کریم ان کی اور میری نیت ریا سے پاک و صاف و تکلف و بناوٹ کے میلان سے شفاف رکھے، خلوص سے اپنی رحمت کا امیدوار بنائے، ثواب اور دوستی کا راستہ کھولے اور ہر حال میں خدا تعالی کی توفیق مددگار رہے۔ جو زبان پر آئے اس پر توفیق عمل نصیب ہو، کیونکہ جس بات پر عمل نہ ہو رائے گاں ہے۔ کہنا اور عمل پیرا ہونا قیامت میں وبال و نقصان کا موجب ہے، نعوذ باللہ منہا۔